ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر رونق افروز تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، باری تعالیٰ ایک میرے اوپر رحمت فرما اور ایک میرے نبی کے اوپر رحمت فرما۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، آپ نے فرمایا دعا کس سے مانگی ہے اور کون سی مانگی ہے؟ عرض کرتا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ ایک میرے اوپر رحمت فرما اور ایک میرے نبی کے اوپر رحمت فرما۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اپنے لیے رحمت طلب کی، ایک میرے لیے رحمت طلب کی، کیا باقی جہان کے اندر مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے لیے رحمت طلب کیوں نہیں کی؟ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، جب بھی اپنے رب سے مانگیں تو کنجوسوں کی طرح نہ مانگیں، کنجوسوں والی دعا نہ کریں کہ یا اللہ میرے بچے پاس ہو جائیں، یا اللہ میرے بچوں کے مستقبل بہتر ہو جائیں، یا اللہ میرے بچے ایسے ہو جائیں۔ اس طرح کی دعا نہ کیا کریں۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو پہلے عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں، یا اللہ عالم اسلام کا بھلا ہو، یا اللہ عالم اسلام کے بچوں کے مستقبل بہتر فرما، یا اللہ عالم اسلام کے بچوں کو اللہ کی رحمت، اپنی رحمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرما۔ جہان کے لیے دعا مانگنا، اپنے گھر کے لیے دعا نہ بھی مانگو گے تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کے بچوں کے لیے دعا مانگنے کے صدقے سے، ان کے طفیل سے اپنے لیے دعا نہ بھی مانگے گا تو اللہ تیرے بچوں کے مستقبل بھی بہتر فرما دے گا۔ اور جب رب سے مانگا جائے تو کنجوسوں والی دعا نہ کی جائے، اللہ سے مانگا جائے تو پھر کھلے الفاظ کے ساتھ، بڑے لفظوں کے ساتھ۔ آپ جتنے کھلے الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں گے وہ اتنا ہی خوش ہو کے اپنے بندے کو زیادہ عطا کر دیتا ہے۔